عام طور پر جب ہم کسی کامیاب خاندانی کاروبار یا کسی بہت ہی مستحکم وراثت کے اچانک زوال کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میرا مطلب ہے شاید مارکیٹ کریش یا مینجمنٹ کی نااہلی یا پھر شاید کسی نئے اور طاقتور مدعا مقابل کی انٹری، یا پھر حکومتی پالیسیز کا اچانک بدل جانا۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ کسی بھی بزنس کو تباہ کرنے والا جو مسئلہ ہے نا، وہ یا تو مارکیٹ کے اندر سے آتا ہے یا پھر معاشی حالات سے پیدا ہوتا ہے۔ صحیح، اور یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے آج کے اس تفصیلی جائزے کی۔ ہم نقصانات کو ہمیشہ گراف، منافع کے مارجن اور اسپریڈ شیٹ کی اینک سے دیکھتے ہیں، لیکن سوچئے اگر ایک زبردست منافع بخش نسلوں سے چلتا ہوا اور انتہائی کامیاب ماڈل صرف ایک رات میں راکھ کا ڈھیر بن جائے اور اس کی وجہ کوئی بیرونی بحران نہ ہو بلکہ ایک بند کمرے میں کیا گیا محض ایک فیصلہ ہو۔ آج کی اس گفتگو میں ہم بالکل اسی سوال کی کھوج لگانے والے ہیں۔ بالکل، اور یہ کھوج بہت ضروری ہے۔ ہاں، کیونکہ ہمارے سامنے آج جو مواد ہے وہ ابن کثیر کے حوالے سے بیان کیا گیا ایک تاریخی اور حیران انگیز حد تک جدید ذہن کو جھنجھوڑنے والا واقعہ ہے، جسے نیک بخت باپ اور بدبخت اولاد کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ ہم اس کہانی کے ذریعے سخاوت اور لالچ کے معاشی نتائج کا جائزہ لیں گے۔ دیکھیں، یہ واقعہ بظاہر ایک پرانی کہانی لگتا ہے، لیکن اگر اس کی تہوں میں جایا جائے تو یہ رویوں کی معاشیات یا جسے ہم بیہیویئرل اکنامکس کہتے ہیں، اس کا ایک مکمل کیس اسٹڈی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح سخاوت اور لالچ کے فیصلے محض اخلاقیات تک محدود نہیں رہتے۔ صحیح کہا آپ نے، ان کے ٹھوس معاشی اور مادی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ تو اس ماڈل کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کی بنیاد دیکھنی ہوگی۔ کہانی کی شروعات ایک شخص اور اس کے انتہائی شاندار پھلدار باغ سے ہوتی ہے۔ یہ باغ صرف درختوں کا مجموعہ نہیں تھا بلکہ ایک چلتی ہوئی فیکٹری تھی، ایک مکمل انٹرپرائز تھی۔ ہاں، اس شخص کا ایک باقاعدہ فائنینشل ماڈل تھا جس پر وہ سختی سے عمل کرتا تھا۔ وہ باغ کی کل پیداوار کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ واپس باغ کے اخراجات اور انویسٹمنٹ کے لیے، اور تیسرا حصہ معاشرے کے غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کے کام میں ایک عجیب سی برکت اور تسلسل تھا۔ لیکن یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ اگر ہم اسے جدید دور کے سسٹینیبل بزنس ماڈل یا CSR یعنی کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی سے تشبیہ دیں، ذرا ایک خالص کاروباری شخص کی نظر سے دیکھیں، اپنی کمائی کا 1/3 حصہ یعنی 33% غریبوں کو بالکل مفت دے دینا، کیا یہ ریاضی کے حساب سے سیدھا سیدھا نقصان نہیں لگتا؟ اچھا سوال ہے۔ اگر آپ صرف کاغذ پر ہندسوں کو جمع تفریق کریں گے نا تو واقعی 100 میں سے 33 نکالنے پر آپ کو 67 ہی ملیں گے، لیکن کاروبار یا معاشیات خلا میں نہیں چلتے۔ یہاں ایک تصور ہے جسے ہم روحانی معاشیات کہہ سکتے ہیں۔ روحانی معاشیات، یہ تھوڑا مزید واضح کریں۔ ہاں، دیکھیں، جب وہ اپنی پیداوار کا تیسرا حصہ معاشرے کے نچلے طبقے کو دیتا تھا تو وہ اصل میں اپنے مال کو معاشرے کی ہمدردی، دعاؤں اور ایک سماجک تحفظ کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ یہ تیسرا حصہ کوئی خیرات نہیں تھی، یہ ایک طرح کی انویسٹمنٹ تھی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غریب لوگ اس کے بزنس ماڈل کا ایک لازمی حصہ بن چکے تھے۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب آپ ایک کمیونٹی کے اندر ایسا ایکو سسٹم بناتے ہیں جہاں آپ کی کامیابی سے دوسرے لوگ، خاص طور پر وہ لوگ جو خود کچھ کمانے کے قابل نہیں، وہ مستفید ہوتے ہیں، تو آپ کا کاروبار کسی حسد، چوری یا معاشرتی بگاڑ کا شکار نہیں ہوتا۔ انہیں لگتا ہوگا کہ یہ ان کا اپنا باغ ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ وہ غریب لوگ اس باغ کو اپنا مانتے تھے، وہ اس کی کامیابی کی تمنا کرتے تھے۔ ایک وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اس شخص نے ایک ایسا توازن قائم کر لیا تھا جو عام بیلنس شیٹ پر نظر نہیں آتا، لیکن وہی توازن اس کی کامیابی کی اصل ڈھال تھا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی کامیابی کو کتنا محدود کر کے دیکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جہاں نسل بدلتی ہے وہاں سوچ بھی بدلتی ہے۔ اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ پھلتا پھولتا باغ اس کی اولاد کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اب یہ ایک نئی مینجمنٹ تھی،
اور ہر نئی مینجمنٹ کی طرح انہوں نے آتے ہی پچھلے طریقوں کا آڈٹ شروع کر دیا۔ ہاں، ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے ہی باپ کی حکمت عملی کو بے وقوفی اور نادانی قرار دے دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ باپ اتنی بڑی رقم ان لوگوں پر ضائع کر رہا تھا جن کا باغ کی پیداوار میں کوئی عملی کردار نہیں تھا، جو کہ ایک بہت ہی عام مالداری سوچ ہے۔ بالکل، انہوں نے فیصلہ کیا کہ غریبوں کو اب کچھ نہیں ملے گا، سارا منافع وہ خود رکھیں گے تاکہ ان کی دولت میں تیزی سے اضافہ ہو۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے تباہی کا بیج بویا گیا۔ دیکھیں، جب وسائل اگلی نسل کو منتقل ہوتے ہیں نا، تو اکثر وہ اس محنت اور اس فلسفی کو نہیں سمجھ پاتے جس پر وہ ماڈل کھڑا ہوتا ہے۔ انہیں صرف اور صرف منافع نظر آتا ہے۔ لیکن ٹھہریں، میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے ان بیٹوں کا دفاع کرنا چاہوں گی۔ اگر ہم آج کے کارپوریٹ کلچر کو دیکھیں تو کیا ان کا یہ فیصلہ لاجیکل نہیں تھا؟ میرا مطلب ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ جو لوگ باغ میں پانی نہیں دے رہے، جو بیج نہیں بو رہے، انہیں منافع کا حصہ کیوں دیا جائے؟ وہ کاسٹ کٹنگ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ صحیح، 100% منافع اپنے پاس رکھنا اور اخراجات کو کم کرنا، کیا یہ ایک انتہائی سمارٹ بزنس موو نہیں ہے؟ لاجیکل شاید، لیکن صرف اس صورت میں جب آپ معاشرے کو ایک مشین سمجھیں۔ ان کی ریاضی کاغذ پر بالکل ٹھیک تھی، لیکن ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ کیلکولیٹر کو تو سمجھ گئے مگر اس پوشیدہ رسک کو نظر انداز کر گئے جو معاشرے کے ایک حصے کو کاٹ دینے سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ ہڈن رسک جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا۔ ہاں بالکل، باپ کے ماڈل میں وہ غریب لوگ اس باغ کے سٹرکچر کا حصہ تھے۔ ان کی دعائیں، ان کا وجود اس برکت کی وجہ تھا جس نے باغ کو ہرا بھرا رکھا ہوا تھا۔ بیٹوں نے اس سسٹم کو صرف کاسٹ کٹنگ اور پروفٹ میکسیمائزیشن کے زاویے سے دیکھا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسے پلر کو گرا رہے تھے جس پر ان کی اپنی چھت کھڑی تھی، لیکن انہیں لگ رہا تھا کہ وہ محض فالتو وزن یا ڈیڈ ویٹ کم کر رہے ہیں۔ قطعی طور پر، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ان کی نیت اور رویے کی تبدیلی تھی۔ انہوں نے ان غریبوں کے لیے مفت خور کی اصطلاح استعمال کرنا شروع کر دی۔ یہ ایک بہت اہم نفسیاتی پہلو ہے اس واقعے کا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب بھی انسان کسی کا حق مارنا چاہتا ہے نا، تو اسے اپنا ضمیر مطمئن کرنے کے لیے سامنے والے کو کمتر ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اسے ایسی ٹرمز دینی پڑتی ہیں تاکہ گلٹی فیل نہ ہو۔ اچھا، یہ بات تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ باپ کے لیے وہ مسکین تھے جن کا اس مال میں باقاعدہ حق تھا، لیکن بیٹوں کے لیے وہ بوجھ بن گئے۔ زبان کا یہ استعمال ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود کو اپنے ہی معاشرے سے کتنا الگ کر چکے تھے۔ بالکل، انہوں نے ہیومینٹی کو بزنس سے نکال دیا تھا۔ تو خیر، جب نیت بدل گئی اور 100% منافع خود رکھنے کا حتمی فیصلہ ہو گیا تو عمل کی باری آئی۔ باغ کے پھل پک کر تیار ہو گئے۔ اب ان بھائیوں نے رات کے وقت ایک میٹنگ کی اور قسمیں کھائیں۔ ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ ہاں، منصوبہ یہ بنا کہ صبح ہونے سے پہلے رات کے گہرے اندھیرے میں جائیں گے اور سارا پھل توڑ کر لے آئیں گے۔ مجھے اس واقعے کی جو تفصیل سب سے زیادہ حیران کن لگتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے طے کیا کہ راستے میں دبے پاؤں چلیں گے، ایک دوسرے سے سرگوشیاں کریں گے تاکہ کسی غریب کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگ جمع ہو گئے تو کیا ہوگا۔ صحیح کہا، کیونکہ اگر غریب آ گئے تو باپ کے دستور کے مطابق انہیں خلم کھلا منع کرنا ان کے لیے شاید مشکل ہو جائے۔ یہ حصہ انسانی نفسیات کی ایک بہت گہری تصویر پیش کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں، وہ کسی اور کا مال چرانے نہیں جا رہے تھے، وہ اپنے ہی باغ، اپنی ہی پراپرٹی میں جا رہے تھے، لیکن ان کے چلنے کا انداز، ان کا چھپنا، یہ سب کیا ظاہر کر رہا ہے؟ مجھے تو یہ بالکل کسی سسپینس مووی کے سین جیسا لگتا ہے۔ اپنے ہی باغ میں وہ ایسے دبے پاؤں چل رہے ہیں جیسے کوئی سیکیورٹی الارم بجنے کا ڈر ہو، لیکن وہاں کوئی گارڈ نہیں تھا۔ وہ صرف ان غریبوں سے بچ رہے تھے جنہیں وہ اپنے منافع کی راہ میں رکاوٹ سمجھ رہے تھے۔ اور سچ پوچھو تو وہ غریبوں سے بھی نہیں بچ رہے تھے۔ پھر کس سے بچ رہے تھے؟ وہ سرگوشیاں، وہ اندھیرے کا انتخاب، یہ سب احساس جرم یا گلٹ کی علامات ہیں۔ دیکھیں، جب انسان کوئی نیک یا درست کام کرتا ہے تو وہ دن کے اجالے میں پورے اعتماد کے ساتھ کرتا ہے، لیکن جب وہ اندر سے جانتا ہے کہ اس کا عمل فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے تو وہ لاشعوری طور پر اندھیرا تلاش کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے ان کا ضمیر انہیں تنگ کر رہا تھا۔ بالکل، وہ اپنی ہی نظروں سے اپنے ضمیر کی آواز سے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔
انہیں معلوم تھا کہ باپ کا راستہ صحیح تھا، لیکن ان کی لالچ انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ اس سچائی کو اندھیرے میں دبا دیں۔ اور وہ اس اندھیرے میں خود کو بہت سمارٹ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کا پلان کتنا زبردست ہے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کی اس خاموش منصوبہ بندی کے متوازی ایک اور فیصلہ نافذ ہو رہا تھا۔ قدرت کا اپنا نظام۔ ہاں، جب وہ اپنے اس خفیہ مشن پر نکلے تو قدرت کا نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی باغ پر ایک ایسی افتاد پڑی، ایک ایسی آگ آئی جس نے پورے کے پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مادی سوچ کا تصادم کائناتی اصولوں سے ہوتا ہے۔ انہوں نے غریبوں کا حق اس لیے روکا تھا کہ وہ زیادہ جمع کر سکیں، لیکن اس نیت کی خرابی نے اس بنیاد کو ہی ختم کر دیا جس پر ان کی دولت کھڑی تھی۔ یعنی آگ ان کے فیصلے کا ڈائریکٹ نتیجہ تھی۔ صحیح، وہ آگ محض ایک تباہی آگ نہیں تھی، یہ ان کی اپنی لالچ کا ری ایکشن تھا۔ آپ سوچیں، جب وہ بھائی وہاں پہنچے تو وہاں کا منظر ان کے تصور سے بھی باہر تھا۔ نہ کوئی ہریالی تھی، نہ سرسبز درخت اور نہ کوئی پھل، صرف جلتے اور سلگتے ہوئے راکھ کے ڈھیر۔ منظر اتنا بھیانک تھا کہ بظاہر معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہاں کبھی کوئی باغ تھا۔ اور وہاں ان کا پہلا ری ایکشن کیا تھا؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، یہ سن کر میں بھی حیران رہ گئی۔ بجائے یہ سوچنے کے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ پہلے تو یہ سمجھیں کہ وہ راستہ ہی بھول گئے ہیں۔ انہیں لگا کہ وہ کسی غلط جگہ آ گئے ہیں۔ یہ ہیومن برین کا ایک بہت عام ڈیفنس میکینزم ہے، ڈینائل، یعنی انکار۔ بالکل، ڈینائل۔ جب حقیقت اتنی تلخ ہو کہ وہ آپ کی تمام تر توقعات اور سمارٹ کیلکولیشنز کو زیرو کر دے، تو ذہن اس صدمے کو فوری طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ اس حقیقت کو جھٹلا رہے تھے کیونکہ اسے ماننے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا 100% منافع کا فارمولا ایک مکمل تباہی تھا۔ صحیح، دماغ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ ہم اتنے بڑے بے وقوف کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو سب کچھ پرفیکٹ پلان کیا تھا، کوئی سیکیورٹی بریچ نہیں ہوا تو یہ سب کیسے جل گیا۔ لیکن پھر آس پاس کے نشانات دیکھ کر انہیں سمجھ آ گئی کہ راستہ وہ نہیں بھولے تھے، بلکہ وہ زندگی اور اخلاقیات کا راستہ بھول گئے تھے۔ وہ ان کا اپنا ہی باغ تھا، ہاں، جو اب پوری طرح راکھ بن چکا تھا۔ اور اس راکھ میں ان کے لیے سب سے بڑا سبق چھپا تھا۔ دیکھیں، وہ منافع بچانے نکلے تھے، لیکن انہوں نے اپنا اصل سرمایہ بھی گنوا دیا۔ غریبوں کو محروم کرنے کی کوشش نے اس پورے نظام کو جلا دیا جس سے وہ خود کھاتے تھے۔ یہ حق قدرت کا اصول ہے۔ اس اصول کو ہم آج کے دور میں کیسے سمجھیں؟ مثال کے طور پر، جب آپ بہتے ہوئے پانی کو روک کر صرف اپنے لیے تالاب بنانا چاہتے ہیں نا، تو وہ پانی سڑ جاتا ہے۔ انہوں نے دولت کے بہاؤ کو غریبوں تک جانے سے روکا تو وہ دولت ان کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ بات پوری طرح واضح کرتی ہے کہ دولت کو جمع کرنے کی ہوس انسان کو کس حد تک اندھا کر دیتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب انہیں احساس ہو گیا کہ یہ انہی کا باغ ہے اور یہ تباہی ان کی اپنی بدنیتی کا نتیجہ ہے، تو انہوں نے اپنی غلطی مانی۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور چیز ہوئی، ایک دوسرے پر الزام تراشی۔ جی بالکل، وہ ایک دوسرے کو معلومات کرنے لگے۔ ایک کہہ رہا ہوگا یہ تمہارا آئیڈیا تھا، دوسرا بولا نہیں، تم نے ہی تو کہا تھا کہ باپ بے وقوف ہے۔ یہ لالچ پر مبنی کسی بھی گٹھ جوڑ کا انتہائی نیچرل انجام ہوتا ہے۔ نیکی اور سخاوت لوگوں کو جوڑتی ہیں۔ جیسا کہ ان کے باپ کے دور میں دیکھیں، پورا معاشرہ اور خاندان ایک مثبت تعلق میں بندھے ہوئے تھے۔ لیکن جب بنیاد ہی خود غرضی ہو، صحیح، جب بنیاد خود غرضی ہو تو اتحاد بہت عارضی ہوتا ہے۔ کامیابی ملنے تک وہ ایک رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی نقصان ہوتا ہے نا، وہ سارا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنے لگتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جو بھائی مل کر قسمیں کھا رہے تھے، دن کی روشنی میں وہی ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ یعنی لالچ کبھی بھی لوگوں کے درمیان حقیقی بھروسہ پیدا نہیں کر سکتی۔ خیر، انہوں نے غلطی تو مان لی، ندامت کا اظہار بھی کیا، لیکن تب تک ان کا مالی نقصان مکمل ہو چکا تھا۔ وہ باغ، وہ خاندانی وراثت، وہ سب کچھ جو انہیں پکی پکائی شکل میں ملا تھا، ان کے ایک غلط فیصلے کی بھینٹ چڑھ گیا۔
اور یہی اس واقعے کا سب سے خوفناک اور سبق آموز پہلو ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ غلط کیا بھی تو ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے یا پالیسی ٹھیک کر لیں گے، لیکن کچھ معاشی اور معاشرتی نقصانات اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ جب تک آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تب تک پورا سٹرکچر تباہ ہو چکا ہوتا ہے۔ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ بالکل۔ باغ کی وہ راکھ دراصل ان کی اس تنگ نظر سوچ کی موت تھی جو صرف اپنا پیٹ بھرنے کو ہی عقل مندی سمجھتی تھی۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے جائزے کو سمیٹیں اور اس کا نچوڑ نکالیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ وسائل اور دولت کی مینجمنٹ صرف پیسے کو سختی سے مٹھی میں بند کر لینے، اخراجات کاٹنے اور زیادہ سے زیادہ منافع جمع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسے صحیح طریقے سے ایکو سسٹم کے اندر بٹنے کا نام ہے۔ وہ باپ جسے اس کی اپنی سو کالڈ اپ ڈیٹڈ اور سمارٹ اولاد نادان سمجھ رہی تھی، دراصل وہی سب سے زیادہ دور اندیش تھا۔ صحیح کہا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور اسے معاشرتی تحفظ ملتا ہے۔ ہاں، اور آج کے اس جدید دور میں جہاں ہر چیز کو صرف اعداد و شمار اور ڈیٹا سے ماپا جاتا ہے، یہ واقعہ ہمارے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ ہم بظاہر کارپوریٹ کلچر میں جی رہے ہیں، لیکن بنیادی انسانی نفسیات اور قدرت کے اصول آج بھی وہی ہیں۔ اور جب ہم صرف اپنے ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے دوسروں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، خاندان ہو یا معاشرہ، تو ہم بظاہر تو اپنا بینک بیلنس بڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اس تسلسل اور اس برکت کو ختم کر رہے ہوتے ہیں جو شیئرنگ یا بانٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ علم، خوشیاں اور وسائل، میرا ماننا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بانٹنے سے کبھی کم نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے میں گردش کر کے مزید مضبوط ہو کر آپ کے پاس واپس آتی ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے رزق میں دوسروں کا بھی حصہ ہے تو اس کا اپنا رزق بھی آٹومیٹکلی محفوظ ہو جاتا ہے۔ جی، یہ ایک ایسا زاویہ ہے جو عموماً ہماری روایتی بزنس کلاسز میں شاید ہی کبھی پڑھایا جاتا ہو، اور اس گہری کھوج کے بعد یہ ایک ایسا مقام ہے جو ہم سب کو خود احتسابی پر مجبور کرتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم بڑے سمارٹ فیصلے کر رہے ہیں، بجٹ کٹس لگا رہے ہیں، اپنا منافع بڑھا رہے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ سوال تو ہر کسی کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ جی، اور اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں کامیابی کا معیار صرف زیادہ سے زیادہ سمیٹنا رہ گیا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم محض شارٹ ٹرم فائدے کے لیے اپنے ارد گرد موجود کمزوروں کا حق مار کر خاموشی اور سرگوشیوں میں اپنے ہی معاشی اور معاشرتی باغوں کی جڑوں کو اندر ہی اندر جلا رہے ہوں، اور اس بھیانک حقیقت کا احساس شاید اس وقت ہو جب وہاں صرف راکھ باقی رہ جائے؟ سوچیے گا ضرور۔